میں بعض دفعہ بیان میں ایسی باتیں کر دیتا ہوں، جیسے میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا کہ بھائی بھابھی پر لازم ہے کہ دیور سے پردہ کرے. پھر میں کچھ مثالیں بتائیں کہ سب گھرانوں میں نہیں خرابیاں ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاں خیر ابھی غالب ہے. جہاں پردہ نہیں ہے وہاں بھی الحمدللہ خیر غالب ہے، لیکن شر کے واقعات بھی بہت ہیں. تو میں نے بتایا کہ اس طرح واقعات بے پردگی کی وجہ سے بہت آتے ہیں. میرے پاس فون آتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. لوگ علماء کے سامنے بات بیان کر دیتے ہیں، سالی اور بہنوئی کے معاذ اللہ معاف کرے ایسے تعلقات کے واقعات، دیور بھابھی کے ہوتا جا جیسے. تو میں نے بیان کیا تو ایک صاحب کا فون آیا کہ حضرت ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے ہیں اور آپ بعض دفعہ اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں، تو یہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے، آپ پلیز بیان میں ایسی باتیں نہ کیا کریں. میں نے کہا کہ سرے سے ایسی باتیں ہی نہ کروں میں، ہے بھائی کہ بھائی دیور اور بھابھی کا پردہ ہے اسلام میں اور نہ ہونے کے کچھ نقصانات ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کوئی نقصان نہیں ہے، بھائی ہیں بہت سارے نقصانات ہیں اس سے. نہیں کہتے ہیں باتیں تو کیا کریں لیکن اس طرح محفل میں بیٹھ کے نہیں کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ میں ایسے بیان کروں گا. بھائی جو بھی مجلس میں دیور بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بھابیاں ان سے پردہ نہیں کرتی اور ان کے گھریلو حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، وہ بیان کے بعد ذرا ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ان سے الگ سے میں خطاب کروں گا اسی موضوع پر. میں نے کہا پھر تو یہ ہوگا کہ جہاں خدا نخواستہ بہنوئی اور سالیوں کے اس طرح کے غلط چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ناجائز معاذ اللہ تعلقات ہیں، تو جہاں اس محفل میں جتنے اس قسم کے بہنوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور خواتین میں اس قسم کی جتنی سالیاں ہیں، ان سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ کل 3:05 پہ فلاں مقام پہ جمع ہو جائیں. ان سے میں خصوصی خطاب کرنے والا ہوں. تو کہنے لگے نہیں میرا مطلب یہ تو نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی اصول یہ ہے کہ جب کسی پہ اعتراض کرو تو اس کا پھر کوئی آلٹرنیٹ پیش کرو اس کے سامنے کہ حضرت یہ نہیں بلکہ یوں ہو جائے تو زیادہ اچھا. جب آلٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر ہر خیر میں بھی کچھ نہ کچھ شر ہوتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ خیر غالب ہے یا شر غالب ہے. ممبر پہ بیٹھ کے اس قسم کے واقعات سنانا یقیناً ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، ہر گھر میں ایسی برائی نہیں ہوتی، لیکن اس کا اور جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو کیسے روکیں گے. میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ بھی بتایا کہ بھائی شریعت میں سسر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بہو کے جسم پر ہاتھ بھی لگائے بغیر کسی حائل کے. یہ مسئلہ ہے. سسر اپنی بہو سے مصافحہ نہیں کر سکتا، بہو کے بوسہ نہیں لے سکتا، وہ بہو سے گلے نہیں لگ سکتا. اگر اس نے بہو کے سر پہ پیار کرنا ہے تو سر پہ دوپٹہ یا چادر ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بس سر کی حد تک ہے، چہرے پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. وجہ اس کی ہے کہ سسر اور بہو میں ذرا سا بھی سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسلام میں اس بے شرمی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت سے کسی مرد کے سیکچول ڈیزائر ہوں اور پھر اس کے باپ کے بھی ہو جائیں. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ یا اس کے بیٹے کے بھی ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بے شرمی بغیرتی اسلام میں نہیں ہے. تو اب اگر باپ کے اس سے سیکچول ڈیزائر ہو گئے تو اب بیٹے کے نہیں ہو سکتے، بیٹے پر حرام. اور چونکہ بیٹے کے پہلے ہو چکے ہیں اس لیے باپ پر پہلے سے حرام تھی. اب شریعت کہتی ہے اس گھر سے نکلو. عورت کو اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، پھر وہ اجازت نہیں ہے، وہ کہیں اور شادی کرے. اب خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، گھر تباہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. قانون جو بنایا جاتا ہے وہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، چند افراد کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا. اگر اس کی اسلام میں گنجائش دو اور اس طرح سے اتنی سختی نہ ہوتی تو گھروں کا ماحول بہت سخت برباد ہونے کا خطرہ بھی. کم از کم اتنا تو ہے نا کہ جب سسر کو پتا ہوگا کہ اگر میرا اس سے ایسا کچھ ہوا، یا بہو کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہوا تو میں اپنے شوہر پہ حرام ہو جائیں گی، بہت احتیاط کرتی ہے. لوگ اللہ کے خوف سے احتیاط نہیں کرتے آج کل، لیکن اس بارے میں ڈرتے ہیں کہ نکاح نہ ٹوٹ جائے، نکاح نہ خراب ہو جائے. تو اب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، اس سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بہو بھی بیٹھی ہوئی، سسر بھی بیٹھے ہوئے، یہ بیان آپ کا ہم سن رہے ہیں اور اس طرح کی بات آئی تو ہمیں تو بڑا ہوا. تو بھائی میں کہاں جا کے یہ مسئلہ بیان کروں؟ ٹھیک ہے نا. تو میں بیان میں یہ کہوں بھائی اس قسم کے سسر اور جو بے احتیاط نہیں کرتے اور اس قسم کی جتنی بہویں ہیں وہ کل 3:05 پہ ان میں الگ سے ایک بیان ہوگا. بیان تو ہوتا ہے، تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسائل بھی کھلے عام بیان کیے جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، مگر بیان کیے، بہت زیادہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ شریعت تو کامل ہے نا. اور حیرت اس پر ہوتی ہے کہ لوگ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، اس پہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہاں ساری جوائنٹ فیملی پوری بیٹھی ہوئی ہے، سسر بھی بیٹھے ہیں، بہو بھی بیٹھی ہوئی ہے، فلم دیکھ رہے ہیں سارے سینما گھر میں.
اور مولوی صاحب بہت تمیز سے اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بے حیائی کو روکنے کے لیے، بے حیائی پھیلانے کے لیے نہیں، روکنے کے لیے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں. تھوڑا سا ذہن کو کشادہ رکھیں، اور جب بھی اشکال کریں تو اس کا آلٹرنیٹ پیش کریں، آلٹرنیٹ کہ بھئی یہ ہے. تو